أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نہایتی وجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا یہ خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، ادب آداب کے موضوع کا جز نمبر 37 کے حوالے سے ہماری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایک تو آج چاند کی 17 تاریخ ہے اور کل ذو الحج کی 18 تاریخ ہوگی۔ ذو الحج کی 18 تاریخ کا جو روزہ ہے وہ بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ تقریباً کوئی 10-12 سال سے اس روزے کے بارے میں بیان کرتا رہا ہوں۔ ویسے اگر آدمی ایک نفلی روزہ رکھتا ہے نا تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنا؟ 1 سال۔ اب یہ جو نامی کا روزہ تھا جو میں نے پچھلے جمعے سے قبل بیان کیا، یعنی پچھلے جمعے کو چاند کی 9 تاریخ تھی، اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ
ذوالحج کی نامی تاریخ کا روزہ ویسے تو یکم سے لے کر 9 تک لگاتار مسلسل 9 روزوں کی ہی فضیلت ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو سارے روزے رکھتے ہیں، یکم سے لے کر 9 تک سارے روزے رکھتے ہیں، لیکن اکیلا نامی کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی میرا امتی یہ روزہ رکھتا ہے، اس کے 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو 18 ذوالحج کا روزہ ہے جو کل آ رہا ہے، کل چاند کی کتنی تاریخ ہے؟ 18 ہے، تو یہ بات آپ نے آگے بھی بتانی ہے، فقط اپنی ذات تک نہیں رکھنی۔ اب اس روزے کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے کل والا تو اس کے نامہ اعمال میں 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دیا جائے۔ کتنا؟ 60 مہینے، اور 60 مہینوں سے مراد 5 سال ہیں۔ کتنے؟ یعنی ایک روزے کی فضیلت 5 سال کے روزوں کے برابر ہے، صرف ایک روزہ۔ اس لیے کوشش فرمائیں کہ آپ بھی رکھیں، میں بھی رکھتا ہوں، ٹھیک انشاءاللہ، تیاری ہے نا؟ اور آگے بھی گھر میں خواتین کو بیان کریں اور آگے دوست احباب کو بتائیں تاکہ کوئی بھی محروم نہ رہے۔ آپ کا کام ہے پیغام دینا۔ کیا؟ اگر آپ 5 آدمیوں کو پیغام دیتے ہیں، 5 میں سے اگر ایک بھی روزہ رکھتا ہے تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ بلغوا عنی ولو آیا، حکم بھی یہی ہے کہ جو آپ تک پیغام پہنچ جائے اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ اگر ایک مسئلہ بھی آپ تک پہنچتا ہے اس مسئلے کو آگے بیان کریں، کیونکہ ان الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی نیکی کی راہ بتانے والے کو اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ نیکی کرنے والے کو ثواب ہے۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے اگر ایک شخص اگر نیکی کی بنیاد رکھتا ہے، کس کی؟ یعنی اچھے کام کی بنیاد رکھتا ہے، اب وہ مر کے چلا گیا، اس کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، اب جس نیک کام کی اس نے یا اچھے کام کی اس نے بنیاد رکھی ہے، قیامت تک جتنے لوگ اس کو کرتے رہیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، اور سب کا ثواب اکٹھا کر کے اس ایک تنہا آدمی کو ملے گا جس نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اور جس نے برائی کی بنیاد رکھی ہے، کس کی؟ برائی کی بنیاد رکھی ہے، جتنے لوگ اس پر چلیں گے جتنا برائی کی سزا انہیں ہوگی یا جتنی سزا انہیں مقرر کی جائے گی ان کے لیے اتنی ان کے لیے ہوگی۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اگر بنیاد رکھیں تو اچھے کام کی رکھیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ اس لیے کل والا روزہ آپ لوگوں کو بتائیں، میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ میں 2 جگہ پہ تقریر کر کے آیا ہوں، وہاں بھی میں نے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ کل کا روزہ کتنے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ ہاں جی، اور کتنے سال کا؟ 5 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو بات میں نے آج کے پیغام میں آپ کو بیان کر دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل کا جو دن ہے وہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے مشہور ہے، تو اس پر میں الحمدللہ ہر سال یعنی 2 جمعے تو کم از کم میں 2 جمعے پڑھاتا ہوں، لیکن اس سال میں موضوع شروع کر رہا ہوں ادب آداب کی جز نمبر 17 کو، آیت 37 کو، صرف میں 2-3 فضیلتیں اصول برکت کے لیے حاضری لگوانے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 3رے خلیفہ ہیں، خلفائے راشدین میں شامل ہیں۔ کس میں؟ بولیے۔ خلفائے راشدین میں 3را درجہ آپ کا ہے۔ نمبر 2، عشرہ مبشرہ میں آپ شامل ہیں۔ کس میں؟ عشرہ کہتے ہیں 10 کو،
مبشرہ کہتے ہیں خوشخبری کو، یعنی 10 صحابی ایسے ہیں. ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی جنتی ہے. کیا؟ ہر صحابی جنتی ہے، لیکن 10 مبشرہ یہ 10 صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے فرمایا کہ تم جنتی ہو. کیا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 10 مبشرہ میں شامل ہیں. خلیفہ کے لحاظ سے تیسرا نمبر ہے، 10 مبشرہ کے لحاظ سے چوتھا نمبر ہے. اور اگلی فضیلت اس سے بھی کمال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے دوہرے داماد ہیں. کتنے؟ یعنی 2 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دلہا بن کر سرکار کے گھر تشریف لائے. 2 بیٹیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی عقد میں ہیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا. 2 آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں، آپ کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر جنت میں، کیا جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہوگا، لیکن یہ میں مختصر فضیلتیں بیان کر رہا ہوں. اگر میں آگے چلتا ہوں تو پھر آگے بڑی فضیلتیں آ جائیں گی، وہ فضیلتیں لمبی ہیں، طویل ہیں. میں مختصر کر رہا ہوں صرف حاضری لگوانے کے لیے، تاکہ یاد دہانی بھی ہو جائے، اصول برکت کے لیے حاضری بھی لگ جائے، اور آپ کو اور مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کی شہادت کا دن کون سا دن ہے؟ 18 ذو الحج کا. ویسے کچھ روایات میں 21 بھی آتا ہے. کیا؟ لیکن 18 ذو الحج جو ہے اس پر زیادہ اہل علم جو ہیں وہ متفق ہیں. اہل علم جو بڑے تحقیق والے ہیں، جنہیں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، جو بڑے بڑے اہل علم گزرے ہیں اکابرین میں، اسلام میں، مجتہدین میں، ائمہ فقہا میں، محدثین مفسرین میں، اب زیادہ جس پر متفق ہیں وہ ہے 18 ذو الحج. اور یہ مقام غدیر خم کا دن بھی ہے، مقام غدیر خم کا دن بھی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لکل نبی رفیق و رفیق فی الجنت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہوگا، لیکن میرا ساتھی عثمان ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے چند ایک باتیں مختصر سے وقت میں اصول برکت اور حاضری لگوانے کے لیے میں نے آپ کے ہاں گوشگوار کر دی ہیں، بیان کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا، پیار کا، نسبت و ارادت کا، اتباع کی صورت میں رشتہ مضبوط جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یقیناً کامیابی اور کامرانی بھی اسی میں ہے کہ ان کے ساتھ محبت کا رشتہ اگر اتباع کی صورت میں جڑتا ہے تو وہ ہمارے لیے الحمدللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. کس کی صورت میں؟ اتباع کی صورت میں، پیروی کی صورت میں. کس کی صورت میں؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے چند ایک باتیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور داماد کے لیے کی ہیں وہ آپ نے سن لی ہیں، میں نے سنا دی ہیں، میری آپ کی حاضری لگ گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب جو میرا موضوع شروع ہو رہا ہے یہ ادب اداب کا موضوع جو ہمارا چل رہا ہے. ادب اداب کے موضوع کا جز نمبر 37 کیا؟ قربانی اور حج پر میں نے 2-3 جمعے پڑھائے تھے، 2 حج پر پڑھائے تھے اور 1-2 جمعے میں نے قربانی کے فضائل پر، 4 جمعے میں نے. اس سے قبل میں نے ادب اداب کے موضوع کا جز نمبر 36 کو میں نے مکمل کیا تھا. جس کے جز کو؟ جز نمبر 36 کو. اب ادب اداب کے جز نمبر 37 کا آغاز ہو رہا ہے. آپ اس جز کا پہلے نام سن لیں. اس جز کا نام ہے فقر و فاقہ، تنگی. نمبر 2 فقراء، مساکین اور کمزوروں کی فضیلت. نمبر 3 فقراء، مساکین اور کمزوروں کے ساتھ محبت اور میل ملاپ کا رشتہ رکھنا. اس جز کا نام ہے. یہ اس جز کا نام ہے، بہت قابل توجہ جز ہے.
گو میں اس کو صحیح بیان نہیں کر سکوں گا کیونکہ علم کی بھی کمی ہے، کچھ میرے پاس الفاظ بھی ایسے نہیں آ سکتے، لیکن جو مجھ سے ہو سکے گا انشاءاللہ میں اس پر بیان کروں گا۔ اب اس کے ساتھ جو اگلا جز ہم نے ملانا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ رہا ہے۔ تو محرم الحرام میں الحمدللہ پوری میری زندگی گزر گئی ہے کہ میں نے ذکر اہل بیت پہ گفتگو کی ہے، جس میں فقط فضائل و مناقب بیان کرتا ہوں۔ کیا؟ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے فضائل و مناقب، اس کی مناسبت سے ہر سال میرا موضوع ہوتا ہے، لیکن اس سال اس جز کے ساتھ جو جز نمبر 38 کو ہم نال ملائیں گے وہ ہوگا اہل بیت۔ کیا؟ اہل بیت کی زندگی کیسے گزری ہے، اور اس موضوع کی مناسبت سے یعنی فاقہ تنگی آپ کے گھر کا گزر کیسے ہوتا تھا اہل بیت کا، تاکہ امت مسلمہ کو پتہ چلے، اس قوم کو پتہ چلے کہ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں اور ان کی زندگیاں کیسے گزری ہیں۔ اور ہمارا تو آج فقط ایک لالچ رہ گیا ہے کہ ساری دنیا کی دولت میرے دامن میں آ گئی، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ ابھی تو میں نے قرآن کی آیات پر گفتگو کروں گا، پھر میں جب احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لوں گا تب پتہ چلے گا کہ ان عظیم لوگوں کی زندگیاں کیسے گزری تھی۔ اگر وہ حکم کرتے، کیا؟ اگر وہ حکم کرتے کسی چیز کو کہ تو سونا بن جا، وہ سونا بن جاتا، لیکن انہیں ضرورت نہیں تھی۔ آقا علیہ السلام کی ایک ہی تعلیم تھی کہ ہمیں دنیا سے غرض نہیں ہے، ہمیں تمام عزائز کی ضرورت ہے، تو وہ وقت آخرت کی ضرورت ہے۔ کس کی؟ آخرت کی۔ کافر کے لیے دنیا جنت ہے، کافر کے لیے دنیا جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کیا؟ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دنیا، کیا؟ یہ کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے جنت نہیں ہے، مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ میں نے کئی ولیوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، ان کا وصال ہوا، تو جب کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ تو جب دیکھنے والے نے پوچھا خواب کی صورت میں، خواب کی دنیا میں پوچھا کہ حضرت صاحب آپ دوڑ کیوں رہے ہیں؟ فرمایا ابھی قید خانہ سے چھٹکارا ہوا ہے، ابھی رہائی ہوئی ہے قید خانہ سے، میں کہتا ہوں دوبارہ پھر قید نہ کر لیا جاؤ۔ اور فقراء مساکین کی فضیلت یہی ہے کہ ان کو فقط لالچ، ان کا طمع اور ان کی غرض و غایت دنیا نہیں ہے، ان کی غرض و غایت آخرت ہے۔ آئیے محترم، جز کا جو میں نے نام بتایا وہ پتہ چل گیا ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں، جز ایک ہی ہے لیکن اس کے جز کتنے ہیں؟ 3۔ ادب کا موضوع جو میرا تقریباً کوئی پونے 2 سال یا 2 سال کے قریب ہو گئے ہیں کہ یہ میرا موضوع چل رہا ہے، اس کا جز نمبر 37 میں شروع کر رہا ہوں، جز نمبر، اور اس کے 3 جز ہیں۔ ایک اس کا جز ہے فقر و فاقہ تنگی کیا ہے، نمبر 2 فقراء مساکین اور کمزوروں کی فضیلت کیا ہے، نمبر 3 ان کے ساتھ محبت اور میل ملاپ رکھنا اس کی فضیلت کیا ہے، اور یہ ان کے ساتھ محبت اور میل ملاپ رکھنے کا حکم کس نے کیا ہے۔ اب یہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سارا کچھ ہمیں سبق، یہ درس، یہ دعوت فکر ہمیں انشاءاللہ مل رہا ہے اور ملے گا انشاءاللہ۔ اب آئیے محترم، اس کے لیے جو میں نے، کیونکہ ہر جز کے لیے میں نے قرآن مجید میں سے مختلف آیات کا سہارا لیا ہے، اب جز نمبر 37 کے لیے میں نے سورۃ الرعد پارہ نمبر 13 اس کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 3 آیات کا میں نے سہارا لیا ہے اس جز کے لیے، اس موضوع کے لیے۔ اب سنیے، اب یہ میں پہلے قرآن مجید کی آیات پہ 2-4 باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فقراء مساکین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے خالق کائنات نے یہاں بڑی خصوصی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم۔ یہ ایک بڑا خصوصی پیغام ہے آپ کے لیے اور میرے لیے۔ دیکھیں، جو یہ ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے،
آگے ان کی جو علامات، ان کی نشانیاں، ان کے کام، ان کے فعل، ان کی ادائیں جو آگے ان کی بیان ہوں گی، اگر الحمدللہ اگر ہم بھی اختیار کرتے ہیں تو ہم وہ تو نہیں بن سکیں گے، ان کے جوڑے سیدھے کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا قانون فقط آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی تک محدود نہ تھا، صحابہ کرام کی زندگی تک محدود نہ تھا۔ قرآن مجید کا قانون ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے، ہر زمانے کے کیا، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ضابطہ ہے، حیات ہے۔ اس کا قانون جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا۔ آئیے محترم، اللہ تعالیٰ نے فقراء اور مساکین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پہلا جملہ بڑا خاص بیان کیا ہے۔ اب فقراء اور مساکین ہیں کون، اس پر میں انشاءاللہ آگے جا کے تھوڑا سا تبصرہ کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی صرف میں قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، اور آگے جا کے انشاءاللہ جب حدیثوں کا سہارا لیں گے نا، اس میں پھر بیان کریں گے کہ فقراء، فقر کیا ہے، فقراء کون ہیں، مساکین کون ہیں، اور اصل کمزور کون ہیں۔ یہ آگے انشاءاللہ فضیلت بیان ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مجموعی اور اجمالی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین، یہ پتہ کون لوگ ہیں، اے باری تعالیٰ کون ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صبروا ابتغاء، زندگی میں جتنی بڑی پریشانی، الجھن، مصیبت آ جائے، ان پر مصیبتوں کے، پریشانیوں کے، امتحانوں کے، آزمائشوں کے اگر پہاڑ بھی ڈھا دیا جائیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کے حق میں بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے کبھی صبر کا دامن چھوڑا نہیں ہے۔ یہ پیغام ہے تیرے اور میرے لیے۔ یہ نہ سمجھے کہ فقط ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، یہ قرآن ہے، یہ ضابطہ حیات ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک سارا کا سارا قرآن کیا ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے پیغام ہے، اصلاحی، تربیتی، روحانی، تعلیمی، فکری، یہ ہمارے لیے ایک پہلو ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سن رہے ہو، میں سنا رہا ہوں، جمعہ پڑھا گیا جی، خطاب ہو گیا جی، اور آج کل پھر ویسے ہی یہ کام ہو رہا ہے جی، فلاں علامہ صاحب تو کمال کر دیتے ہیں جی، فلاں علامہ صاحب تو اس سے بھی کمال کر دیتے ہیں۔ بس وہ لوگوں کے خطابات، علماء کے خطابات کے کمال پر تبصرہ ہو رہا ہے، عمل کی طرف توجہ نہیں ہو رہی۔ لیکن دوستو مغالطے میں نہ جاؤ، جو ہمیں قرآن نے پیغام دیا ہے وہ ہونا ہے، جو آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلا ہے وہ ہونا ہے، اور وہ ہو کر ہی رہنا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو صحابہ کرام کو فکر نہ پڑتا رونے کی صورت میں، تابعین کو فکر نہ پڑتا رونے کی صورت میں، خوف کی صورت میں، تبا تابعین کو یہ ان کی حالت نہ ہوتی، خوف کی صورت میں، رونے کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کی صورت میں۔ خدا کی قسم جب انہیں پتہ چلا کہ رب کیا فرما رہا ہے، یا زبان نبوت سے کیا نکل رہا ہے، پیغام کیا ہے، فکر کیا ہے، ہمارے لیے تعلیم کیا ہے، تو خدا کی قسم پھر ان کی پوری زندگی آقا علیہ السلام کی اداؤں کے بغیر گزری نہیں ہے۔ پھر جن کو آقا علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے فرمایا کہ تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، اور اگر ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، ایک زندگی کا ایک فعل، ان کی زندگی کا ایک کام، زندگی کی ایک ایک ادا آقا علیہ السلام کی اداؤں کے مطابق تھی۔ اب توجہ سے سنیں، آیت نمبر کون سی ہے؟ چلو یہ تو آپ تقریر سننے آئے ہیں کہ نہیں جی؟ ہاں، میں نے جو نمبر 37 کا نام آپ کو بتایا ہے وہ بھی اگر آپ سے سنوں تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا ماشاءاللہ کہ نہیں؟ وہ بھی آپ کو یاد ہو گیا ہے کہ نہیں جی؟ اور نمبر 2، اور یہ بھی میں نے بیان کر دیا کہ اس کے لیے میں نے سہارا کے آیات کا لیا ہے، ان کے نمبر میں نے بیان کر دیے ہیں، 22، 23 اور 24۔ اب آیت نمبر 22 پر میری گفتگو کا آغاز ہے، اور ابتدا میں اللہ تعالیٰ اس گروہ کی ایک فضیلت بیان کر رہا ہے، اور وہ فضیلت تیرے اور میرے لیے خصوصی پیغام بھی ہے۔
کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین صبروا، انہوں نے پوری زندگی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تنگی آ گئی ہے، میرے جملے پہ غور کرو نا، تنگی آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، الجھن آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی رب کی طرف سے امتحان آ گیا ہے، کوئی آزمائش آ گئی ہے، زندگی کا کوئی موڑ آ گیا ہے، زندگی کا کوئی لمحہ آ گیا ہے، زندگی کا ہر لمحہ ہر گھڑی جس موڑ میں بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ فقط ظاہری طور پر نہیں، خلوت میں بھی نہیں چھوڑا، تنہائی میں بھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے رب کی بارگاہ میں تنہائی میں بھی نہیں کہا کہ باری تعالیٰ تو کیا معاملہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہم دن رات تیری عبادت بھی کر رہے ہیں، تیری بارگاہ میں جھک بھی رہے ہیں، تیری عبادت اور ریاضت بھی کر رہے ہیں، اب باری تعالیٰ میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ نہیں محترم، اللہ تعالیٰ ان کی فضیلت ویسے نہیں بیان کر رہا، انہوں نے تنہائی اور خلوت میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب تیرے اور میرے لیے پیغام کیا ہے کہ آج کے بعد ہم نے بھی صبری نہیں کرنی ہے، اور ہر حال میں ہم نے صبر کا دامن پکڑنا ہے۔ کس کا؟ صبر کا۔ اور زندگی کے دیکھو نا، یہ خالق کائنات کا فرمان عالی شان ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان دن گردش کرتے ہیں، اونچ اور نیچ، اتراؤ اور چڑھاؤ یہ زندگی کا حصہ ہے، اور اگر اتراؤ اور چڑھاؤ، اونچ اور نیچ اگر زندگی میں نہیں ہے تو وہ زندگی نہیں ہے، اور یہ زندگی میں ہونا ہے، یہ زندگی میں ہونا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قربان جائیں، قرآن ہے نا، اللہ کا کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ کی اپنی گفتگو ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خطاب کر رہا ہے نا، اور فقراء اور مساکین کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین صبروا۔ اب اس جملے پہ پہلے غور کر لیں کہ انہوں نے زندگی میں کسی موقع پر بھی اگر تنگی ہے، پریشانی ہے، الجھن ہے، مصیبت ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ بولیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب آگے رب نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ انہوں نے اگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن پکڑا بھی صبری نہیں کی ہے، تو صبر کس لیے کیا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا صبر لالچ میں کیا ہے؟ کسی طمع میں کیا ہے؟ کسی ذاتی مقصد کے لیے کیا ہے؟ کیا ذاتی کسی غرض و غایت کے لیے کیا ہے؟ رب نے فقراء مساکین کی تعریف کرتے ہوئے رب نے کمال کر دیا ہے۔ رب نے فرمایا صبر انہوں نے اگر کیا ہے تو ذاتی لالچ کے لیے نہیں کیا، یہاں تک کہ جنت کے لالچ میں بھی نہیں کیا ہے، دوزخ کے ڈر میں نہیں کیا ہے، نہ ذاتی غرض و غایت کے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور رب کا کلام ہے، یہ کلام الہیہ ہے، یہ قرآن مجید ہے، خدا کی قسم رب نے کمال کر دیا ہے۔ فرمایا تمہیں پتا ہے کہ فقراء مساکین کا مقام و مرتبہ، ان کی قدر و منزلت، ان کی شان و شوکت، ان کی عظمت کیا ہے؟ مولا کیا ہے؟ فرمایا پوری زندگی کے اندر اتراؤ چڑھاؤ جس رنگ میں بھی آیا ہے، مصیبت کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں، الجھن کی صورت میں، رزق کی تنگی صورت میں، کوئی اور نقصان ہوا ہے، کسی حال میں بھی صبری نہیں کی ہے، صبر کا دامن پکڑا ہے۔ لیکن رب نے آگے اور کمال کر دیا، فرمایا صبر بھی کیا ہے تو ذاتی لالچ میں نہیں کیا، دوزخ کے ڈر سے نہیں کیا، جنت کے لالچ میں نہیں کیا ہے۔ اے باری تعالیٰ پھر اگر صبر کیا ہے تو کس لیے کیا ہے؟ فرمایا ابتغاء، ہائے ہائے ہائے، کیا ہے قرآن خدا کی قسم؟ ابتغاء، وہ تلاش میں لگے ہوئے ہیں، ابتغاء وہ متلاشی ہیں، ابتغاء وہ متمنی ہیں، ابتغاء ان کے غرض و غایت، ان کی تمنا، ان کی رضا وہ ایک ہی چاہتے ہیں، وہ صبر بھی کرتے ہیں۔ پہلا جملہ تو ہے کہ وہ کبھی بھی صبری، اس کی ترتیب سنیں، پہلا جملہ تو یہ ہے کہ زندگی میں بے صبری کی نہیں ہے، نہ ظاہری نہ باطنی، حتیٰ کہ خلوت اور تنہائی میں رب کی بارگاہ میں بھی بے صبری نہیں کی ہے، گلہ اور شکوہ کی صورت میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے کمال کر دیا، فرمایا سنو اگر صبر بھی کیا ہے تو وہ کسی لالچ میں نہیں کیا۔ اے باری تعالیٰ اگر صبر کیا ہے تو وہ کس لیے کیا ہے؟ فرمایا وہ بھی پتہ ہے کس لیے کیا ہے، ان کی ایک منزل ہے، وہ ایک منزل کے متلاشی ہیں،
وہ ایک منزل کے متمنی ہیں، وہ ایک منزل کے طالب ہیں، وہ ایک منزل کی غرض و غایت رکھتے ہیں، ان کے دل میں تڑپ، اشتیاق، تمنا، آرزو ہے، وہ ایک منزل ہے۔ باری تعالیٰ وہ صبر کی صورت میں اس منزل کو تلاش کر رہے ہیں۔ کیا صبر کے رنگ میں، کیا صبر کی صورت میں، کیا وہ اس منزل کو تلاش کر رہے ہیں؟ کیونکہ رب خود فرما رہا ہے ابتغاء، تلاش کر رہے ہیں۔ باری تعالیٰ اس منزل کا نام کیا ہے؟ رب نے فوراً فرمایا وجہ ربہم، وہ رب کی رضا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وجہ ربہم، وہ رب کی رضا ہے۔ وجہ ربہم، وہ رب کا قرب ہے۔ وجہ ربہم، وہ رب کی خوشنودی ہے۔ نہ انہیں غرض و غایت جنت سے ہے، نہ غرض و غایت دوزخ سے ہے، نہ دنیا سے ہے، نہ دنیا کے آرام سے ہے، نہ دنیا کے لطف سے ہے، نہ سرور سے ہے، بس صبر ابتغاء وجہ ربہم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں بے صبری نہیں کی ہے، ہمیشہ صبر کے دامن کو پکڑا ہے، اور اگر صبر کا دامن بھی پکڑا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے پکڑا ہے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں استقامت عطا فرما دے۔ اگر ہمیں استقامت اور اگر اس میں اخلاص مل جائے تو چلو ہم وہ تو نہیں ہو سکیں گے، نہ وہ بن سکیں گے، لیکن امید ہے کہ قیامت کے دن ان کے جوڑے سیدھے کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے گا۔ تیاری کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ جب بھی کوئی آپ سے پوچھے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ بولو، بس اس لفظ کے علاوہ کچھ نہیں بولنا منہ سے۔ اور اگر الحمدللہ بھی کہنا ہے تو وہ بھی کسی ذاتی لالچ میں نہیں کہنا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ خصوصی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اے باری تعالیٰ یہ بھی پتہ چل جائے، کیوں کہ جز کا جو تیسرا حصہ ہے نا، کیا اس جز نمبر 37 کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت اور میل ملاپ رکھنا، محبت رکھنا ان کے ساتھ، اور کن کے ساتھ؟ فقراء اور مساکین اور کمزوروں کے ساتھ۔ تو اے باری تعالیٰ یہ تو ان کی تو فضیلت بیان کر دی کہ وہ زندگی میں بے صبری نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ اور کس لیے کرتے ہیں؟ وجہ ربہم، اپنی رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ چلو ہم ان سے محبت کا بھی رشتہ جوڑیں گے، میل ملاپ بھی رکھیں گے، لیکن ان کی علامات کو، ان کی نشانیاں وہ بھی بیان ہو سکیں گی، تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کی اس گروہ کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی علامات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بھی بیان کر دیتا ہوں، تم سننے والوں تو بنو اس گروہ کی، اس جماعت کی جن کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے، یا جن کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑنا، محبت رکھنا یا میل ملاپ رکھنا۔ یار آج کل تو آپ کو پتہ جس کے پاس پیسہ ہے ہر کوئی اس کا دوست ہے، کمزوروں کا کون دوست بنے گا؟ لیکن انشاءاللہ یہ 3-4 مہینے میرا درس چلے گا، ابھی تو میں کچھ کر ہی نہیں رہا، میرے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے کہ میں زیادہ بیان کروں، لیکن کچھ کر تو رہا ہوں انشاءاللہ۔ ابھی تو قرآن کی میں نے پہلے آیت چھیڑی ہے، اور اس جز میں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے اور نبی پاک کی منشا کیا ہے۔ میں ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دن آقا علیہ السلام، یہ ابو جہل، امیہ اور جناب عتبہ، یہ بڑے بڑے مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور آقا علیہ السلام ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ توجہ طلب جملہ ہے اور بڑا قابل سننے والا ہے۔ اچانک میری زبان پہ آ گیا ہے، آقا علیہ السلام کفار مکہ، کیا کفار مکہ، ان کے جو سردار تھے بڑے بڑے، وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو آقا علیہ السلام ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ اور آقا علیہ السلام اس نیت سے کر رہے تھے کہ تاکہ یہ راہ راست پر آ جائے۔ یہ میں نے خاص نقطہ بیان کر دیا ہے تاکہ بعد میں کسی مسلمان کے ذہن میں کوئی بات پیدا نہ ہو جائے۔ حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آنکھوں سے نبینے تھے، غریب تھے، کیا تھے؟ بہت غریب تھے، اور زیادہ تر غریب موٹا لباس پہنتے تھے، گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ ہم تو جناب بڑے بڑے عجیب لباس پہن لیتے ہیں، کئی لوگوں کو دیکھو
کہ سردی گرمی کسی لباس کے بارے میں تمیز ہی نہیں ہے، جو مل جائے وہ پہن رہے ہیں، اور ہم جناب اچھے سے لباس پہننے کے باوجود ہمیں گرمی لگ رہی ہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ کفار کہتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہ جو ہے نا، ان کو نا اپنے پاس نہ بٹھایا کریں، ان سے ہمیں بدبو آتی ہے، ان سے ہمیں، غریب تھے نا، غریب تھے نا، کمزور تھے نا، تو بڑے بڑے جو کافروں کے سردار تھے وہ کہتے ہیں ان سے ہمیں بدبو آتی ہے۔ اور آج بھی خدا کی قسم پیسہ آ جائے تو وہ کسی کو سمجھے ہی کچھ نہیں، لیکن خدا کی قسم میں نے یہی پڑھا ہے کہ بڑا ہو جائے، ہائی لیول پہ پہنچ جائے، پھر لوگوں میں اس طرح گھل مل جائے کہ دوسرا یہ محسوس کرے یار ہے تو بڑا پر اس میں بڑائی نظر نہیں آ رہی ہے، اس کو جنت کی خوشخبری ہے، اسے جنت کی خوشخبری ہے۔ اور میں نے یہاں تک پڑھا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی امیر آدمی کارخانوں کا مالک ہے، فیکٹریوں کا مالک ہے، بڑا کاروبار ہے، پھر اس نے اپنے نوکر کو بھیجا بھی کھانا لاؤ میرے لیے۔ یہ سب حدیثیں ہیں، یہ میرے ذاتی مقولے نہیں ہیں، نہ صحابہ اور اولیاء کے مقولے ہیں، یہ نبی پاک کی حدیثیں جن کے مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس نے نوکر کو بھیجا جو میرے لیے کھانا لاؤ۔ اکثر جس طرح کھانا لایا جاتا ہے، خادم نوکر کھانا لاتے ہیں، اس نے خادم کو بھیجا کہ جو میرے لیے کھانا لاؤ، وہ کھانا لے کے آیا۔ اب نوکر ڈر رہا ہے، فیکٹری کا مالک ہے جی، اتنی فیکٹریوں کا مالک ہے جی، وہ نوکر وہ خادم ہے، خوف تو ہوتا ہی ہے نا، ہے تو وہ بھی بندہ ہی نا، بس ایک درجات ہے نا دنیا میں، دنیا کو گزارنے کے لیے رب نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ بابا جی تھوڑا ہی ایسی آدمی چل رہا، کوئی نہیں ایسی خیال کرو، چار لگے نے لوگ سانو گلاں کر دینے، آؤ پیپ کوئی بھی نہیں ٹوٹا یار، میں کہنا کوئی پیپ نہیں ٹوٹا ہوا، آپ اوپر چلے جائیں ہر پیپ صحیح ہے، میں روزانہ اوپر نہیں جاتا، اوپر جنگلے لگے ہوئے ہیں، پیپ ٹوٹ گیا۔ میں ایک بات کر رہا تھا، بڑی توجہ طلب ہے کہ کارخانے فیکٹری کے مالک نے کیا کہا کہ جو میرے لیے کیا لاؤ، بولیے کیا لاؤ، کھانا لاؤ۔ وہ کھانا لے کے آیا، وہ ڈر رہا کہ یہ میرا مالک ہے جی، بڑا امیر آدمی ہے، تو امیر نے کہا یار میرے ساتھ بیٹھ جاؤ کھانا کھاؤ، وہ ڈر رہا ہے۔ کیا جو نبی پاک نے بیان کیا وہ اس طرح بیان کر، کوئی لفظوں کا فرق آ جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وہ ڈر رہا ہے، وہ خوف کھا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے امیر آدمی ہے، اور وہ امیر کیا کہہ رہا ہے یار ڈرنا نہیں، خوف نہ کھائیں، میں بھی آپ کی طرح کا ہوں یار، کیا ہو گیا میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ اس کے ساتھ گھل مل گیا، اس کے دل سے ڈر خطرہ وہ خوف نکال دیا، گھل مل گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو بتا دو کہ تو جنتی ہے، ہائے ہائے، اس کو بتا دو کہ تو جنتی ہے۔ بڑا ہو کر جب اس میں عاجزی، انکساری، محبت، پیار، ہمدردی، خیر خواہی، چہرے کی مسکراہٹ جب آ جائے تو یہی ہمیں حاضر ہے کہ فقراء، مساکین، کمزوروں کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑیں، ان کے ساتھ میل ملاپ رکھیں تاکہ وہ کچھ محسوس نہ کرے، ان کو محسوس نہ کروانا، گل مل جانا۔ خدا کی قسم یہ نبی کو بھی پسند ہے، میرے رب کو بھی پسند ہے۔ اب میں بات کر رہا تھا، ٹائم بھی ہو گیا ہے، وہ بڑے بڑے کافروں کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ تو یہ صحابی آ گئے، حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، آنکھوں سے نبینے تھے، غریب تھے، موٹا لباس پہنا ہوا تھا، تو آقا علیہ السلام نے توجہ نہ فرمائی۔ کیا ایک اپنے ذہن سے بات نکال دیں کہ آقا علیہ السلام نے توجہ کیوں نہیں فرمائی؟ کہ وہ بڑے بڑے تھے اس لیے کبھی زندگی میں سوچنا بھی نہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے آگے جب حدیثیں آئیں گی، سینکڑوں حدیثیں ہیں، تمام محدثین نے جو زبان نبوت سے نکلے الفاظ بیان کیے ہیں، فقراء، مساکین، کمزوروں سے محبت کرے، پیار کرے، ہمدردی کرے، خیر خواہی کرے، یعنی کہ خود اپنی تعلیم ہو، وہ کیوں نہ محبت فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے جان بوجھ کے توجہ نہیں کی۔ ہوتا ہے نا، صرف یہ کہ میرے آقا کا لالچ تھا، میرے آقا کی خواہش تھی کہ یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں نا، چلو یہ میں گفتگو کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائے، میرے آقا کی تمنا تھی، آقا کی خواہش تھی۔ تو وہ صحابی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں،
اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام کی تمنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بھی پسند نہ آئی. صحابہ سا اٹھا کے دیکھیں، رب نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دین ان سے نہیں پھیلے گا، دین ان سے پھیلے گا. دین غریبوں سے اٹھا ہے، غریبوں پر اختتام ہوگا. میں نے اپنی بات نہیں کر رہا یار، دین کہہ رہا ہے، دین فرما رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ساری زندگی ہر موڑ ہر لمحہ صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اور صبر بھی کیا ہے تو ذاتی لالچ میں نہیں کیا ہے، یہ رب نے کمال نقطہ بیان کیا ہے. فرمایا صبر بھی کیا ہے ابتغاء وجہ ربہم، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی غرض و غایت نہیں ہے، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے نہ ذاتی غرض و غایت ہے، صرف وہ بھی صرف وجہ ربہم. اے باری تعالیٰ اگر ہماری کوئی منزل جس کے متلاشی ہیں وہ صرف اللہ کی رضا ہے. باقی ٹائم ہو چکا ہے، یہ میرا جز 37 نمبر جز شروع ہو چکا ہے، بڑا خصوصی جز ہے، ٹائم جلدی نکالا کریں. یہ چاند کی باتیں آگے بڑی خوبصورت آنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عظیم گروہ کے ساتھ محبت کا پیار کا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.